السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز ٹی وی اور میں ہوں نیہا خان۔ خوش آمدید آپ کا پروگرام راز اور تاریخ میں۔ تاریخ صرف بادشاہوں، جنگوں اور تخت و تاج کی داستان نہیں ہوتی۔ تاریخ ان شخصیات کے فیصلوں سے بھی بنتی ہے جو اپنے دور کے مشکل ترین حالات میں ایک ایسا راستہ اختیار کرتی ہیں جس کے اثرات آنے والی نسلوں تک محسوس ہوتے ہیں۔ آج کی ہماری داستان بھی ایک ایسی ہی شخصیت کی ہے، ایک عالم دین، ایک مصنف، ایک سیاسی رہنما، خلافت تحریک کے سرگرم کارکن اور ہندو مسلم اتحاد کے ایک اہم داعی۔ نام تھا مولانا عبدالباری فرنگی محلی، ایک ایسی شخصیت جن کا تعلق لکھنؤ کے معروف فلمی مرکز فرنگی محل سے تھا اور جنہوں نے برطانوی دور حکومت میں مذہبی اور سیاسی میدان دونوں میں اپنا کردار ادا کیا۔ ان کی زندگی کا ایک اہم پہلو یہ بھی تھا کہ وہ مہاتما گاندھی کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے اور خلافت تحریک کے دوران ہندو مسلم اتحاد کے لیے سرگرم رہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مولانا عبدالباری فرنگی محلی کون تھے؟ وہ کس ماحول میں پروان چڑھے؟ فرنگی محل کی علمی روایت نے ان کی شخصیت کو کس طرح تشکیل دیا؟ خلافت تحریک میں ان کا کیا کردار تھا؟ گاندھی سے ان کے تعلقات کیسے قائم ہوئے اور ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد میں ان کی خدمات کو تاریخ میں کس مقام پر رکھا جاتا ہے؟ آج کے راز اور تاریخ میں ہم کھولیں گے انہی سوالات کے جواب۔ تو چلیے پروگرام شروع کرتے ہیں۔ 19ویں اور 20ویں صدی کے ہندوستان میں لکھنؤ صرف تہذیب، شاعری اور ادب کا شہر نہیں تھا، یہ مذہبی اور علمی سرگرمیوں کا بھی ایک اہم مرکز تھا۔ اسی لکھنؤ میں واقع تھا فرنگی محل۔ فرنگی محل سے وابستہ علماء نے ہندوستان میں اسلامی علوم کی تدریس اور علمی روایت کو آگے بڑھانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اسی علمی ماحول سے مولانا عبدالباری فرنگی محلی کا تعلق تھا۔ مولانا عبدالباری 1878 یعنی کہ 1878 میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان علم و دین کی روایت سے وابستہ تھا اور فرنگی محل ان کی شناخت کا اہم حصہ بنا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان براہ راست برطانوی اقتدار کے زیر اثر تھا۔ 1857 یعنی کہ 1857 کی بغاوت کے بعد برطانوی حکومت نے ہندوستان میں اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی تھی۔ مسلمانوں کے درمیان سیاسی، تعلیمی اور مذہبی مستقبل کے بارے میں گہری تشویش موجود تھی۔ ایسے ماحول میں علماء کے سامنے صرف مذہبی تعلیم کا سوال نہیں تھا، بلکہ یہ سوال بھی موجود تھا کہ برطانوی حکومت کے ساتھ تعلقات کیسے رکھے جائیں، مسلمانوں کی سیاسی آواز کیا ہو اور ہندوستان کے مختلف مذہبی طبقات کے درمیان تعلقات کس طرح قائم رہیں۔ مولانا عبدالباری نے اپنی زندگی میں انہی سوالات کا سامنا کیا۔ ناظرین، مولانا عبدالباری فرنگی محلی کی شخصیت کو صرف ایک مذہبی عالم کے طور پر دیکھنا ان کی پوری زندگی کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں۔ وہ ایک مصنف بھی تھے، مدرس بھی، مذہبی رہنما بھی اور سیاسی سرگرمیوں میں شریک شخصیت بھی۔ ان کے بارے میں دستیاب سانحی معلومات میں انہیں ایک کثیر التصانیف اور مصنف کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، اور بعض ذرائع کے مطابق انہوں نے درجنوں کتابیں اور تحریریں تصنیف کی۔ ان کی دلچسپی تعلیم کے میدان میں بھی تھی۔ انہوں نے لکھنؤ میں مدرسہ نظامیہ قائم کیا، جہاں روایتی اسلامی تعلیم کو فروغ دینے کی کوشش کی گئی۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے کہ اس دور میں تعلیم محض اسکول یا مدرسے کا مسئلہ نہیں تھی، یہ دراصل مستقبل کی نسلوں کی فکری تشکیل کا مسئلہ تھا، اور مولانا عبدالباری اس معاملے میں اپنی ایک واضح سوچ رکھتے تھے۔ وہ مغربی طرز تعلیم کے بعض پہلوؤں کے سخت ناقد تھے اور روایتی اسلامی علمی نظام کے تحفظ کے حامی تھے، لیکن ان کی سرگرمیاں صرف
درس و تدریس تک محدود نہیں رہی، جلد ہی ان کی توجہ ہندوستان کی سیاسی صورتحال کی طرف بھی بڑھنے لگی۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی۔ اس جنگ نے دنیا کے سیاسی نقشے کو بدل کر رکھ دیا۔ عثمانی سلطنت بھی اس عالمی کشمکش کا حصہ بن گئی۔ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے سلطنت عثمانیہ کی حیثیت مذہبی اور سیاسی دونوں اعتبار سے اہم تھی۔ جنگ کے بعد عثمانی خلافت کے مستقبل کا سوال ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن گیا۔ یہی مسئلہ آگے چل کر خلافت تحریک کی بنیادوں میں شامل ہوا۔ مولانا عبدالباری بھی اس صورتحال سے گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ 1919 یعنی کہ 1919 میں لکھنؤ میں ایک احتجاجی اجلاس کی صدارت کرنے کا ذکر ملتا ہے، جس میں برطانوی حکومت کی مسلم پالیسی کے خلاف آواز اٹھائی گئی۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب مولانا عبدالباری کی سیاسی سرگرمیاں زیادہ نمایاں ہونے لگی۔ خلافت تحریک برصغیر کی تاریخ میں ایک ایسی تحریک تھی جس نے مذہبی جذبات کو سیاسی جدوجہد کے ساتھ جوڑ دیا۔ ہندوستانی مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے کو خدشہ تھا کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد عثمانی خلافت کے ادارے کو شدید نقصان پہنچایا جائے گا۔ اس مسئلے پر مختلف مسلمان رہنما متحرک ہوئے۔ ان میں مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا عبدالباری فرنگی محلی اور دیگر رہنماؤں کا کردار نمایاں تھا۔ مولانا عبدالباری نے خلافت تحریک کے دوران مسلمانوں کو متحرک کرنے کے ساتھ ساتھ ہندو مسلم اتحاد پر بھی زور دیا۔ یہی پہلو انہیں اس دور کے کئی دوسرے مذہبی رہنماؤں سے ممتاز کرتا ہے۔ اور اب آتے ہیں اس تاریخی تعلق کی طرف جس نے مولانا عبدالباری فرنگی محلی کو ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں ایک منفرد مقام دیا۔ ان کا تعلق مہاتما گاندھی سے۔ خلافت تحریک کے زمانے میں گاندھی نے بھی خلافت کے مسئلے کو ہندوستانی سیاست میں اہمیت دی۔ مولانا عبدالباری ان رہنماؤں میں تھے جنہوں نے خلافت تحریک اور ہندوستان کی وسیع تر آزادی کی جدوجہد کے درمیان تعاون کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کی۔ فرنگی محل کے تاریخی ریکارڈ کے مطابق گاندھی نے مارچ 1919 میں فرنگی محل کا دورہ کیا اور وہاں قیام بھی کیا۔ یہ ملاقاتیں محض رسمی نوعیت کی نہیں تھی، یہ ہندوستانی سیاست کے ایک اہم مرحلے کی علامت تھی۔ ایک طرف مسلمان علماء اور خلافت کے رہنما اور دوسری طرف گاندھی کی قیادت میں ہندوستانی قومی سیاست، دونوں کے درمیان تعاون کا مقصد برطانوی حکومت کے خلاف ایک وسیع سیاسی اتحاد پیدا کرنا تھا۔ مولانا عبدالباری فرنگی محلی کی سیاسی سوچ کا ایک نمایاں پہلو تھا ہندو مسلم اتحاد۔ وہ اس بات کے حامی تھے کہ ہندوستان کے مختلف مذہبی طبقات مشترکہ سیاسی مقاصد کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں۔ خلافت تحریک کے دوران انہوں نے اسی اتحاد کو خاص اہمیت دی۔ تاریخی اور حوالوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ ہندوؤں کے مذہبی جذبات کے احترام کی تلقین کرتے تھے اور گانے کی قربان اور دیگر مولانا عبدالباری فرنگی محلی کی سیاسی سوچ کا ایک نمایاں پہلو تھا ہندو مسلم اتحاد۔ وہ اس بات کے حامی تھے کہ ہندوستان کے مختلف مذہبی طبقات مشترکہ سیاسی مقاصد کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں۔ خلافت تحریک کے دوران انہوں نے اسی اتحاد کو خاص اہمیت دی۔ تاریخی حوالوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ ہندوؤں کے مذہبی جذبات کے احترام کی تلقین کرتے تھے اور گائے کی قربانی کے معاملے مسلمانوں سے ہندو جذبات کا خیال رکھنے کی اپیل کرتے تھے۔
یہ اقدام اس دور کے سیاسی ماحول میں غیر معمولی اہمیت رکھتا تھا، کیونکہ برطانوی ہندوستان میں مذہبی اختلافات کو سیاسی کشمکش کے ساتھ جوڑنے کے امکانات ہمیشہ موجود رہتے تھے۔ مولانا عبدالباری سمجھتے تھے کہ اگر ہندوستانی عوام کو سیاسی طور پر متحد ہونا ہے تو مذہبی اختلافات کو کم کرنا ہوگا۔ 1919 اور 1920 یہ ہندوستانی سیاست کے لیے انتہائی اہم سال تھے۔ خلافت تحریک زور پکڑ رہی تھی اور دوسری طرف مہاتما گاندھی برطانوی حکومت کے خلاف عدم تعاون کی تحریک کے تصور کو آگے بڑھا رہے تھے۔ مولانا عبدالباری نے خلافت کے رہنماؤں کو عدم تعاون کی پالیسی اختیار کرنے پر آمادہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ فرنگی محل کے تاریخی ریکارڈ کے مطابق 1919 کے دوران انہوں نے خلافت کانفرنسوں اور مسلم سیاسی رہنماؤں کے ساتھ مل کر اس پالیسی کے لیے حمایت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ یہاں ایک بڑا سیاسی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا خلافت کا مسئلہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ رہے یا اسے برطانوی استعمار کے خلاف وسیع تر ہندوستانی سیاسی جدوجہد سے جوڑا جائے۔ مولانا عبدالباری کی سرگرمیوں سے واضح ہوتا ہے کہ وہ دوسرے راستے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ناظرین، مولانا عبدالباری کی خدمات کا ایک اور اہم باب ہے جمعیت علماء ہند۔ 1919 میں علماء کی ایک مستقل تنظیم کی ضرورت محسوس کی گئی جو ہندوستانی مسلمانوں کے مذہبی اور سیاسی معاملات میں اجتماعی آواز بن سکے۔ اسی پس منظر میں جمعیت العلماء ہند کے قیام کا مرحلہ آیا۔ مولانا عبدالباری فرنگی محلی کو اس تنظیم کے ابتدائی بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ دسمبر 1919 میں امرتسر میں جمعیت کی ابتدائی سرگرمیوں اور اجلاس کا ذکر تاریخی ذرائع میں ملتا ہے۔ مولانا عبدالباری اس سیاسی و مذہبی تنظیم سازی کے اہم کرداروں میں تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب ان کی سرگرمیاں صرف کسی ایک شہر یا مدرسے تک محدود نہیں رہیں، وہ ایک وسیع تر ہندوستانی سیاسی اور مذہبی نیٹ ورک کا حصہ بن چکے تھے۔ انیس سو 20 کے آس پاس ہندوستانی سیاست میں ایک نیا مرحلہ شروع ہوا۔ خلافت تحریک، عدم تعاون تحریک، کانگریس اور علماء کی تنظیمیں، ان سب کی درمیان سیاسی تعاون بڑھ رہا تھا۔ مولانا عبدالباری نے اس ماحول میں گاندھی کے ساتھ تعاون کیا۔ ان کا مقصد برطانوی حکومت کے خلاف عوامی دباؤ پیدا کرنا اور ہندوستانی مسلمانوں کو سیاسی طور پر متحرک کرنا تھا۔ یہی وہ دور تھا جب ہندوستانی سیاست میں ہندو مسلم اتحاد اپنے ایک بلند ترین مرحلے تک پہنچا، لیکن تاریخ ہمیشہ سیدھی لکیر میں آگے نہیں بڑھتی۔ جو اتحاد ایک وقت میں مضبوط دکھائی دیتا ہے، بعد کے حالات میں اسے شدید چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ مولانا عبدالباری کی زندگی اسی بدلتی ہوئی سیاسی دنیا کا ایک اہم باب ہے۔ مولانا عبدالباری فرنگی محلی کا نام تعلیمی ادارے سازی کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے۔ تاریخی ذرائع انہیں دارالمصنفین شبلی اکیڈمی کے ابتدائی وابستگان میں شمار کرتے ہیں۔ اسی طرح 1920 میں قائم ہونے والی جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ابتدائی بانی کمیٹی سے بھی ان کا تعلق بیان کیا جاتا ہے۔ یہ ادارے ایک ایسے دور میں سامنے آ رہے تھے جب ہندوستانی مسلمانوں کے درمیان جدید تعلیم، دینی تعلیم اور قومی شعور کے تعلق پر شدید بحث جاری تھی۔ مولانا عبدالباری کی کوششیں اس بڑے فکری ماحول کا حصہ تھیں۔ مولانا عبدالباری کی شخصیت کے کئی پہلو تھے۔ وہ صرف سیاسی جلسوں کے مقرر نہیں تھے،
وہ ایک عالم تھے، ایک مدرس تھے، ایک مصنف تھے اور ایک ایسے مذہبی رہنما تھے جو اپنے دور کے سیاسی حالات پر بھی گہری نظر رکھتے تھے۔ بعض سانحہ ذرائع ان کی تصنیف کی تعداد 111 تک بیان کرتے ہیں۔ ان کی زندگی اس بات کی مثال تھی کہ برصغیر کے علماء کا ایک طبقہ صرف مدرسے کی 4 دیواری تک محدود نہیں رہا، وہ اپنے معاشرے کے سیاسی اور اجتماعی مسائل پر بھی گفتگو کر رہا تھا۔ 1919 سے 1922 تک کا دور ہندوستانی تاریخ کے انتہائی اہم اور ادوار میں شمار ہوتا ہے۔ رولٹ ایکٹ، جلیانوالہ باغ، خلافت تحریک، عدم تعاون اور بڑھتی ہوئی برطانوی مخالفت، اس پورے دور میں ہندوستانی سیاست میں غیر معمولی سرگرمیاں پیدا ہوئیں۔ مولانا عبدالباری نے خلافت اور عدم تعاون کے سیاسی اتحاد کو آگے بڑھانے میں کردار ادا کیا۔ فرنگی محل کے تاریخی ریکارڈ کے مطابق انہوں نے خلافت کمیٹی کو عدم تعاون کی پالیسی اپنانے پر آمادہ کرنے اور گاندھی کی قیادت میں اس پالیسی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سیاسی حمایت پیدا کرنے میں خاصی سرگرمی دکھائی۔ یہ کردار اس لیے اہم تھا کہ گاندھی کی تحریک کو مسلم سیاسی حلقوں میں حمایت حاصل کرنے کے لیے ایسے رہنماؤں کی ضرورت بھی تھی جنہیں مذہبی طبقے میں اعتماد حاصل ہو۔ مولانا عبدالباری ان شخصیات میں شامل تھے۔ مولانا عبدالباری اور گاندھی کا تعلق ہندوستانی سیاست میں ایک بڑے تجربے کی علامت تھا۔ یہ تجربہ تھا مشترکہ سیاسی جدوجہد۔ ایک مذہبی عالم اور مسلمان سیاسی رہنما اور ایک ہندو سیاسی رہنما دونوں برطانوی حکومت کے خلاف ایک مشترکہ تحریک میں تعاون کر رہے تھے۔ اس تعاون کے پیچھے مختلف سیاسی اور مذہبی محرکات تھے۔ مولانا عبدالباری کے لیے خلافت کا مسئلہ بنیادی اہمیت رکھتا تھا۔ گاندھی کے لیے خلافت کے مسئلے کو ہندوستانی قومی تحریک سے جوڑنا وسیع عوامی اتحاد بنانے کا ذریعہ بھی تھا۔ دونوں کے مقاصد مکمل طور پر ایک جیسے نہیں تھے، لیکن ایک وقت پر ان کے سیاسی راستے ایک دوسرے سے مل گئے، اور یہی تاریخ کا دلچسپ پہلو ہے۔ تاریخ کو سمجھنے کے لیے صرف کامیابیاں بیان کرنا کافی نہیں۔ ہر تحریک کے اندر اختلافات بھی ہوتے ہیں۔ خلافت تحریک کے اندر بھی مختلف سیاسی اور مذہبی آراء موجود تھیں۔ ہندوستانی قومی سیاست میں بھی یہ سوال موجود تھا کہ آزادی کی جدوجہد کا مستقبل کیا ہوگا۔ 1920 کی دہائی کے آغاز میں سیاسی حالات تیزی سے بدلنے لگے۔ عدم تعاون تحریک کا خاتمہ، خلافت تحریک کا کمزور ہونا اور ترکی میں مصطفیٰ کمال کی قیادت میں ہونے والی تبدیلیاں، ان سب نے خلافت کے مسئلے کو ایک نئے مرحلے میں داخل کر دیا۔ اسی بدلتے سیاسی ماحول میں مولانا عبدالباری کی سیاسی زندگی بھی اپنے آخری مرحلے میں داخل ہوئی۔ مولانا عبدالباری فرنگی محلی کی زندگی زیادہ طویل نہیں تھی۔ وہ 1926 میں وفات پا گئے۔ ان کی عمر تقریباً 48 سال تھی۔ صرف چند دہائیوں کی زندگی، لیکن ان چند دہائیوں میں انہوں نے مذہبی تعلیم، تصنیف، ادارہ سازی اور سیاسی جدوجہد کے کئی میدانوں میں اپنا اثر چھوڑا۔ ان کی وفات کے ساتھ ایک ایسے دور کی ایک اہم آواز خاموش ہو گئی جو ہندو مسلم سیاسی اتحاد، خلافت تحریک اور آزادی کی جدوجہد کے سنگم پر کھڑی تھی۔ ناظرین، مولانا عبدالباری فرنگی محلی کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے ہمیں 3 بڑے پہلو یاد رکھنے چاہیے۔ پہلا، علم اور تعلیم۔ انہوں نے مذہبی تعلیم اور روایتی علمی روایت کے تحفظ کے لیے کام کیا۔ دوسرا، خلافت تحریک۔ وہ خلافت تحریک کے سرگرم رہنماؤں میں شامل رہے اور مسلمانوں کو سیاسی طور پر متحرک کرنے میں کردار ادا کیا۔
تیسرا، ہندو مسلم اتحاد اور گاندھی کے ساتھ تعاون۔ انہوں نے گاندھی کے ساتھ مل کر ایک ایسے سیاسی اتحاد کی حمایت کی جس کا مقصد برطانوی اقتدار کے خلاف مشترکہ جدوجہد کو مضبوط کرنا تھا۔ لیکن تاریخ ہم سے ایک سوال ضرور کرتی ہے، کیا آزادی کی جدوجہد صرف ایک مذہب، ایک طبقے یا ایک سیاسی جماعت کی جدوجہد تھی؟ مولانا عبدالباری فرنگی محلی کی زندگی اس سوال کا ایک تاریخی جواب پیش کرتی ہے۔ ان کے زمانے میں مختلف طبقات، مختلف نظریات اور مختلف مذہبی پس منظر رکھنے والے رہنماؤں نے کئی مواقع پر مشترکہ سیاسی جدوجہد کی۔ ان کے لیے اختلافات اپنی جگہ تھے، لیکن برطانوی استعمار کے خلاف مشترکہ سیاسی مقصد نے انہیں ایک دوسرے کے قریب بھی کیا۔ یہی وجہ ہے کہ عبدالباری فرنگی محلی کا نام صرف مذہبی تاریخ میں نہیں بلکہ ہندوستان کی آزادی کی سیاسی تاریخ میں بھی ملتا ہے۔ آئیے مختصر طور پر ایک نظر ڈالتے ہیں مولانا عبدالباری فرنگی محلی کی زندگی کے اہم نکات پر۔ نام: مولانا عبدالباری فرنگی محلی، پیدائش 1878، وفات 1926، مرکزی تعلق فرنگی محل، لکھنؤ، میدان اسلامی علوم، تعلیم، تصنیف اور سیاست۔ اہم سیاسی تحریک: خلافت تحریک، اہم سیاسی موقف ہندو مسلم اتحاد اور اہم سیاسی رفاقت، مہاتما گاندھی اور خلافت تحریک کے دیگر رہنما۔ تنظیمی کردار: جمعیت العلماء ہند کے ابتدائی بانیوں میں شمار۔ تعلیمی وابستگی: مدرسہ نظامیہ، دارالمصنفین اور شبلی اکیڈمی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ابتدائی دور سے تعلق۔ تصانیف: بعض ذرائع کے مطابق 111 کتابیں اور تحریریں۔ تاریخ کا اصل مقصد صرف ماضی کے واقعات گنوانا نہیں بلکہ یہ سمجھنا بھی ہے کہ ماضی کے فیصلوں نے مستقبل کو کس طرح متاثر کیا۔ مولانا عبدالباری فرنگی محلی کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ ایک مذہبی عالم اپنے دور کے سیاسی سوالات سے الگ نہیں رہتا۔ وہ تعلیم کے میدان میں سرگرم تھے، مذہبی معاملات پر آواز اٹھاتے تھے، سیاسی تحریکوں میں حصہ لیتے تھے اور مختلف مذہبی طبقات کے درمیان اتحاد کی کوشش بھی کرتے تھے۔ ان کی زندگی میں ہمیں 20ویں صدی کے ابتدائی ہندوستان کی وہ پیچیدگیاں نظر آتی ہیں جہاں مذہب، سیاست، تعلیم اور آزادی کی جدوجہد ایک دوسرے سے جڑ چکے تھے۔ تو ناظرین، آج کے راز اور تاریخ میں ہماری ملاقات ہوئی ایک ایسی شخصیت سے جس نے اپنی مختصر زندگی میں علم، تعلیم، مذہبی قیادت اور سیاسی جدوجہد کے کئی میدانوں میں اپنا کردار ادا کیا۔ مولانا عبدالباری فرنگی محلی وہ زمانہ جب ہندوستان برطانوی اقتدار کے زیر سایہ تھا، وہ دور جب خلافت کا مسئلہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ایک بڑا سیاسی اور مذہبی سوال بن چکا تھا، وہ وقت جب گاندھی کی قیادت میں عدم تعاون کی تحریک ابھر رہی تھی، اور وہ لمحہ جب ہندو مسلم اتحاد کو ہندوستانی سیاست میں ایک نئی طاقت کے طور پر دیکھا جا رہا تھا۔ اسی دور میں مولانا عبدالباری نے اپنا راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے خلافت تحریک میں حصہ لیا، ہندو مسلم اتحاد کی حمایت کی اور گاندھی سمیت دوسرے قومی رہنماؤں کے ساتھ سیاسی تعاون کیا۔ ان کی زندگی ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ تاریخ کے بڑے واقعات کے پیچھے صرف مشہور نام نہیں ہوتے بلکہ ایسے بہت سے کردار ہوتے ہیں جن کے فیصلے تحریکوں کے سمت متعین کرتے ہیں اور ان میں مدد دیتے ہیں۔ مولانا عبدالباری فرنگی محلی بھی انہی کرداروں میں سے ایک تھے۔ ان کی زندگی، ان کی جدوجہد اور ان کے سیاسی فیصلے بر صغیر کی تاریخ کے ایک انتہائی اہم دور کو سمجھنے کے لیے آج بھی اہم ہیں۔ میں ہوں نیہا خان، آپ دیکھ رہے تھے آواز ٹی وی اور یہ تھا آپ کا پروگرام راز اور تاریخ۔ اگر آپ کو تاریخ کی ایسی ہی کم معروف مگر اہم شخصیات کے بارے میں جاننا ہے تو ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ تاریخ کے اوراق میں صرف جو لکھا گیا ہے وہی راز نہیں ہوتا۔
کبھی کبھی اصل راز ان کرداروں میں چھپا ہوتا ہے جنہیں وقت نے پس پردہ چھوڑ دیا ہے۔ اللہ حافظ۔